کیا اب جانتے ہیں وہ کون سا درویش تھا جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں وہ اللہ کا ولی تھا؟ آج میں آپ کو حضرت بو علی شاہ قلندر کا ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ بدل دے گا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر ایک ایسا نام جسے سن کر دل عقیدت سے جھک جاتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ آپ کو پہچان نہ سکے۔ کہتے ہیں آپ دنیا کی نظروں میں ایک عام انسان نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ تو آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ کوئی کہتا یہ شخص پاگل ہے، کوئی کہتا یہ دنیا سے بے خبر ہے، مگر حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ حضرت بو علی شاہ قلندر دنیا سے نہیں بلکہ دنیا کے خالق سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دنیا کی چمک دمک، مال و دولت، عہدے اور شان و شوکت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب سادہ لباس پہنتے، اکثر خاموش رہتے اور اللہ کی یاد میں گم رہتے۔ لوگ حیران ہوتے کہ آخر یہ شخص ایسا کیوں ہے؟ ایک دن شہر کا ایک بہت بڑا امیر آدمی جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، وہ حضرت بو علی شاہ قلندر کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر غرور تھا، چال میں تکبر تھا، اور دل میں یہ احساس کہ شاید دنیا میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ وہ قریب آیا اور بڑے فخر سے بولا، میں نے دنیا کی ہر چیز حاصل کر لی ہے، دولت، طاقت، عزت، سب کچھ۔ اب مجھے بتاؤ، کیا تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ یہ سن کر محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حضرت بو علی شاہ قلندر کی طرف دیکھنے لگے کہ اب آپ کیا جواب دیں گے۔ حضرت نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس امیر شخص کی آنکھوں میں دیکھا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، تم نے سب کچھ حاصل کیا ہے، مگر ایک چیز کھو دی ہے۔ وہ امیر چونک گیا، حیران ہو کر بولا، کیا کھو دیا ہے میں نے؟ حضرت بو علی شاہ قلندر نے نہایت سکون سے فرمایا، تم نے خود کو کھو دیا ہے۔ یہ الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے دل پر دستک دی ہو۔ وہ شخص ساکت ہو گیا، اس کے چہرے کا غرور آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ امیر شخص ابھی تک حضرت بو علی شاہ قلندر کے الفاظ کے اثر میں کھڑا تھا۔ تم نے خود کو کھو دیا ہے، یہ جملہ اس کے دل میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر تھوڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، میں نے سب کچھ حاصل کیا ہے، محل، خزانے، نوکر، عزت اور طاقت، پھر اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں خالی ہوں؟ محفل میں بیٹھے لوگ بھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے زمین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی۔ آپ نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا، یہ دیکھو، یہ مٹی۔ پھر اس امیر کی طرف دیکھ کر بولے، آج یہ تمہارے قدموں کے نیچے ہے، کل تم اسی کے نیچے ہوگے۔ یہ سن کر فضا جیسے ساکت ہو گئی۔ ہر شخص کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، مگر بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے مزید فرمایا، تم جس دولت پر فخر کر رہے ہو، یہ بھی اسی مٹی کی طرح ہے۔ آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ یہ الفاظ سیدھا اس امیر کے دل میں اتر گئے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی جھلکنے لگی۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے غرور کو توڑ چکا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل کا دروازہ کھلنے والا تھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے اس کی طرف دیکھا جیسے کسی پیاسے کو پانی ملنے والا ہو۔ وہ امیر شخص جس کے دل میں کبھی غرور تھا، اب وہی شخص جھکا ہوا کھڑا تھا۔ اس کی آواز بدل چکی تھی، لہجہ نرم ہو چکا تھا۔ اس نے نہایت عاجزی سے پوچھا، حضرت، مجھے بتائیں، اصل دولت کیا ہے؟ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حضرت بو علی شاہ قلندر پر تھیں۔ حضرت نے نہایت سکون اور شفقت بھرے انداز میں فرمایا،
اصل دولت اللہ کی محبت ہے، وہ دولت جو کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ دولت جو قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ یہ الفاظ جیسے سیدھا دل میں اترتے چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم نے ساری زندگی دنیا کو جمع کیا مگر اپنے دل کو خالی چھوڑ دیا، اور خالی دل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ سن کر اس امیر شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اسے اپنی حقیقت کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ واقعی خالی ہے، جیسے اس نے سب کچھ پا کر بھی کچھ نہیں پایا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، حضرت، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اب میں کیا کروں؟ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مغرور انسان ٹوٹ کر ایک سچے طالب بن چکا تھا۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے اس کی طرف محبت سے دیکھا، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو نیا راستہ دکھانے والا ہو۔ وہ امیر شخص اب ٹوٹ چکا تھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں ندامت، اور زبان پر عاجزی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، حضرت، مجھے راستہ دکھا دیں، میں کیسے بدل سکتا ہوں؟ محفل میں گہری خاموشی تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے اس کی طرف شفقت بھری نظر سے دیکھا اور نہایت سادہ مگر طاقتور الفاظ میں فرمایا، راستہ مشکل نہیں، بس تمہیں اپنے دل کو بدلنا ہوگا۔ وہ شخص بے تاب ہو کر بولا، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے دل سے غرور نکالو اور سچے دل سے اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ الفاظ سن کر وہ امیر شخص مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس نے کہا، اللہ، میں نے غرور کیا، میں نے تجھے بھلا دیا، مجھے معاف کر دے۔ یہ منظر دیکھ کر محفل میں بیٹھے لوگ بھی رو پڑے۔ یہ صرف ایک انسان کی توبہ نہیں تھی، یہ ایک دل کی بیداری تھی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، جیسے ایک باغبان اپنے مرجھائے ہوئے پھول کو دوبارہ کھلتے دیکھ رہا ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی نئی زندگی شروع ہوئی۔ چند دن گزرے، لوگوں نے ایک عجیب تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ وہی امیر شخص جو کبھی غرور سے سر اٹھا کر چلتا تھا، اب جھکا ہوا نظر آتا تھا۔ وہی شخص جس کے دروازے پر غریب کھڑے رہتے تھے، اب خود غریبوں کے دروازے پر جا رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا، اور خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتا۔ لوگ حیران تھے۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو کبھی خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا؟ وہ مسکرایا، آنکھوں میں نمی تھی، اور بولا، نہیں، وہ شخص مر چکا ہے۔ اب جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ یہ سن کر سب دنگ رہ گئے۔ اس نے مزید کہا، مجھے اصل زندگی حضرت بو علی شاہ قلندر کی ایک نظر نے دی ہے۔ انہوں نے مجھے میری حقیقت دکھا دی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک دل کی گواہی تھی۔ اب وہ شخص نہ دولت پر فخر کرتا تھا، نہ اپنی حیثیت پر، بلکہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ لوگ دور دور سے آتے اور اس کی زندگی کی مثال دیتے، مگر وہ ہر بار ایک ہی بات کہتا، یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے مرشد کا فیض ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی امیر شخص دوبارہ حضرت بو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوا، مگر اس بار وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ نہ چہرے پر غرور، نہ باتوں میں تکبر، بلکہ آنکھوں میں عاجزی اور دل میں سکون تھا۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گیا اور عرض کیا، حضرت، آپ کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی، اب میرے دل کو سکون مل گیا ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، یاد رکھو، اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو خود کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ ایک جملہ
مگر پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، دنیا کی عزت وقتی ہے، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ صرف اس ایک شخص کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہم سب کے لیے ایک سبق تھے کہ اصل کامیابی مال طاقت شہرت نہیں، بلکہ ایک نرم دل، عاجزی اور اللہ کی محبت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر آج ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ ہمیں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت بو علی شاہ قلندر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے غرور نکال دے، ہمیں عاجزی اور سچی توبہ نصیب فرما، اور ہمیں اپنی رضا والا بنا دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولی تاکہ ایسے ہی روحانی واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔